تیر لے کے گئے تھے، 8 تیر، 8 کے 8 تیروں سے انہوں نے شمر کے ساتھ جتنے کمانڈر کھڑے ہوئے تھے ہر تیر سے ایک کمانڈر کو گرایا تھا، ان کو ذلیل کر دیا، پھر تلوار سے لڑنا شروع کیا۔ ایک جوان تھے، بہت باصلاحیت، بہت اہل تقویٰ، بہت کچھ ہے۔ ہلال بن نافع کے متعلق اگر آپ پڑھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بہت کچھ ہے درس ہے۔ کہتے ہیں اتنا ذلیل کیا ان کو، جب پکڑے گئے تو دونوں بازو ان کے انہوں نے زخمی کیے، اور جب گرفتار کیے تو شمر ملعون نے کہا کہ اس کو تو میں خود ابن سعد کے پاس لے کے جاؤں گا، جتنا اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ خود اس کو قتل کرے گا۔ جب لے کے گئے تو وہاں پہ ابن سعد نے کہا کہ شمر تم ہی قتل کرو اس کو۔ شمر نے جو ہی تلوار اٹھائی قتل کرنا چاہا، ہلال کے آخری جملے آپ دیکھیں، فرمایا الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے، شریف ترین شخص مجھے قتل کر رہا ہے۔ مکتب اہل بیت کے پروردہ، مکتب اہل بیت کے تربیت شدہ، اے خدا تیری حمد ہے کہ معاشرے کا شریف ترین شخص میرا قاتل ہے، میں اس کے ہاتھ سے مجھے شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے۔ تو حجر میں رہ دیا کہ افضل الصحابہ جب اٹھے وہاں پہ زیاد نے گالیاں دی، زیاد گالیاں دیتا تھا۔ یہ پورا خاندان آتے کہ جو شامی تھے ان کی تربیت ہی اسی طریقے سے ہوئی تھی، اس حد تک یہ گر چکے تھے۔ بنو امیہ کا فتنہ آپ دیکھیں، اتنا خطرناک فتنہ تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں، ولی خدا کو گالیاں نکلواتے تھے اور کہتے تھے اس کے بغیر جمعہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانی چل رہی تھی، یہ مسلمانی تھی اس وقت کی سوسائٹی۔ خدا اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہے، اپنی معتبر کتابوں میں، یہ خود آج کل ایک بڑے توانا سوشل میڈیا کے گفتگو کرنے والی شخصیت مرزا محمد علی انجینی، ان کے کتابچے بھی ہیں، کتابچے، بعض کتابچے ان کے قابل مطالعہ ہیں۔ ایک کتابچہ ان کا جو ہے کربلا کا حقیقی پس منظر، کربلا کیوں ہوئی، اس میں ایک نظر دیکھیے گا اگر وقت ملے آپ۔ انہوں نے صرف کتب حدیث اہل سنہ، ان کا مبنی یہ ہے، کتب حدیث اہل سنہ سے اکٹھی کرنی ساری بات، صحاح جو ہے اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، روایت نقل کی ہے کہ جب مروان کی حکومت تھی مدینہ کے اندر، مروان کی حکومت تھی مدینہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، تو جمعہ بھی یہی پڑھاتے تھے، عید بھی یہی پڑھاتے تھے۔ تو عید کے اندر آپ کو علم ہے کہ جمعے کے اندر پہلے خطبے ہوتے ہیں پھر نماز ہوتی ہے، اور عید کا اس کے برعکس ہوتا ہے، عید میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر 2 خطبے ہوتے ہیں۔ تو مروان نے الٹ کرنا شروع کر دیا، پہلے خطبے شروع کر دیے۔ وہاں پہ ایک جید صحابی پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی قمیض کھینچی، کہا یہ تو کیا کر رہے ہیں، یہ تو واضح سنت پیغمبر کے خلاف ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبے دیتے تھے عید میں۔ تو آگے سے مروان نے کہا کہ اگر میں پہلے نماز پڑھا دوں گا تو یہ اٹھ کے چلے جائیں، پہلے یہ خطبے سن تاکہ بیٹھے رہیں نماز کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ لوگ اس وجہ سے اٹھ جاتے تھے کہ گالیاں دیتے تھے، شروع ہی گالیوں سے کرتے تھے، ہم تو ثنا ہے خدا کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سب شروع کر دیتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ نے، سب اہل سنت نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یہ سیر اعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی وغیرہ سب نے لکھا ہے، حضرت ام سلمہ زوجہ پیغمبر نے ساتھ لکھا، فرمایا کہ تم آج تک میں نے سنا ہے اللہ کو گالیاں دے رہے، رسول اللہ کو گالیاں دے رہے، علی کو گالی دے رہے۔ تو یہ ماحول بن چکا تھا عالم اسلام کا، جہاں پہ سب سے بڑا خدمت گزار، اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو غلام بنا دیا۔ جب سید الشہداء علیہ السلام کا سر کوفہ آیا، وہاں پہ زید بن ارقم بیٹھے ہوئے، آپ مطالعہ کریں حتمن کربلا کا، چند بڑی شخصیات جو اس وقت کوفہ میں تھی ان میں سے ایک زید بن ارقم تھا۔ زید بن ارقم جن کے متعلق ہے تقریباً اکثر جنگیں پیغمبر گرامی کے ساتھ وہ تھے، غزوات میں شریک ہوئے، زید بن ارقم انصاری، بہت بڑا نام ہے، کاتب ہے، کاتب وحی ہے، قرآن کریم کو اکٹھا کرنے والی شخصیات میں سے ایک بڑا نام ہے، کوفہ میں رہتے تھے۔ جب ان کو علم ہوا کہ
کہ سید الشہداء کا سر پہنچ گیا ہے. عبید اللہ کی جب انہوں نے باتیں سنی ایک جملہ کہا نکلے اور ایک جملہ کہا. لوگوں نے کہا اگر یہ جملہ عبید اللہ سن لیتا تو اس کو ادھر ہی قتل کر دیتا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا ہے مسلمانوں آج تم غلام بن گئے, اللہ کی غلامی سے نکل گئے. دقت یہ بڑا مہم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وہ جملہ جو زید بن ارقم نے کہا کہ تم غلام بن گئے بنو امیہ کے, زیاد کی اولاد کے. ملک عبد عبدا فاتخذه مطلقا, تم غلام در غلام رہو گیا. یہ دیکھیں یہ اصل بدترین کنڈیشن تھی جو اصحاب کی سمجھ رہے تھے کہ جو چیزیں پیغمبر اکرم نے سکھائی تھی, جو مشن پیغمبر اکرم تھا, روح دین کی نکال لی تھی, چھلکا رہ گیا تھا. اس کو کہتے ہیں خیانت. بعض وقت جو دیکھیں کوئی تحریک ہوتی ہے, کوئی نہضت ہوتی ہے, اس نہضت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک اس کے اندر ظاہری اعمال ہوتے ہیں, اس کی روح کو نکال لینا. بنو امیہ نے ظاہر کو باقی رکھا لیکن اسلام کی روح کو نکال لی, اس کی جان کو نکال لی, اس کی طاقت کو نکال لی. اور یہ در حقیقت سب سے بڑا عالم اسلام کو یہاں سے آپ دیکھیں پھر نقصان ہونا شروع ہوا. اور پھر عالم اسلام مسلسل غلامی کا وقت گزارتا رہا. یہاں پہ سید الشہداء علیہ السلام اگر نہ اٹھتے تو آج تک جتنی نسل انسانیت تھی وہ غلام در غلام ہوتی اسی سسٹم کی. آپ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کل جو میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے, قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی کو کسی کا رب نہ بناؤ, اللہ کے بندے بنو, آزاد بنو. یہ آزادی کا مفہوم بہت مہم ہے. ہم تو آزادی کا لفظ صرف یہ سن لیتے ہیں پاکستان آزاد ہو گیا. آزادی اصل میں امام حسین امام احرار ہے. آزادی کا مفہوم دین کی جڑوں میں, دین آیا ہی آزاد کرنے کے لیے بندوں کو, غلامیوں سے نکالنے کے لیے. ان کی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو تمہیں آزاد کرے. اس وجہ سے جب تک قوم انبیاء, آپ دیکھیں ہر امام نے اپنے شاگرد تربیت دی. ہر امام, جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں تھے, دوبارہ تربیت شروع ہوئی, درسگاہ بنائی, درسگاہ بنائی, تربیت شروع ہوئی شاگرد. آپ جتنی کتابیں ائمہ کی زندگی کی لکھی ہوئی آپ ان میں پڑھ لیں, ہر امام کی زندگی میں لکھا ہوا شاگرد تیار کرنا. یہ کیا مقصد ہوتا تھا اس کا, اس کی طرف دقت کرے. عموماً یہ کہا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام 25 سال کے نعرہ کش ہو گئے, سائڈ پہ ہو گئے. امیر المومنین کی شخصیت یہ تو نہیں ہے. امیر المومنین 25 سال میں کچھ نہیں کیا. امیر المومنین نے بہترین شاگرد تیار کیے, بہترین شخصیات تیار کی, اور وہی بعد میں امیر المومنین کے بازو تھے. پیغمبر گرامی نے جن کی تربیت کی ایک بڑی تعداد, جنہوں نے پھر اس تربیت کو قبول کیا, آپ دیکھیں اس کا اثر تھا. انہی کے ذریعے سے کام پیغمبر اکرم نے کیا, امیر المومنین نے کیا. امام مجتبیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں, امام حسین علیہ السلام کے شاگرد ہیں, امام زین العابدین کے شاگرد ہیں. آپ دیکھیں امام جب مدینہ میں ہوتے تھے, رہتے تھے, یہ پورا عرصہ جب ظالم حکومتیں تھی, یزید کے بعد ظالم در ظالم رہے, ظالم در ظالم, تو ائمہ کیا کرتے تھے؟ تعلیم و تربیت. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ سوسائٹی کبھی بھی نہیں بدل سکتی جب تک تعلیم و تربیت کے مرحلے سے نہ گزرے. آپ یہ کہیں کہ انقلاب ایک دھماکہ ہے, انقلاب دھماکہ نہیں. انقلاب گھوڑے کی طرح نہیں ہے, ایک دم آ جائے ایک دم ختم ہو جائے. شریف مطالب فرماتا ہے انقلاب کا مرحلہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پھل پکتا ہے. ایک مرحلہ سے شروع ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. تو پیغمبر اکرام نے تربیت کیا. چھٹے امام نے ہزاروں میں شاگرد تربیت کی,
اور ایسے ایسے علمی شاگرد تھے، امام فرماتے تھے ان کی شکست میری شکست، ہشام، زرارہ اور بہت سارے نام ہیں، 4000 کے قریب شاگرد ہیں جن میں سے ایک بڑی تعداد بہت لائق تھی۔ پھر 7ویں امام کے شاگرد، 8ویں امام کے شاگرد۔ یہ شاگرد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم و تربیت ایک طبقے کی ہو جو آگے پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ رکھیں، آگے نسل کو تیار رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک چین بنتی ہے۔ جب تک نفس آزاد نہ ہو برائیوں سے، اس وقت تک معاشرہ برائیوں سے نکل نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرامی نے کیسے افراد تیار کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیسا آزاد بنایا لوگوں کو، اور یہی کام امیر المومنین نے کیا، یہی کام سید الشہداء نے کہ سید الشہداء کے کتنے اصحاب تھے، امام کے شاگرد تھے، پورے رستے میں امام کے خطبے دیتے تھے۔ ایک تو لوگوں کے لیے تھے، لیکن ایک کافی سارے خطبے جن کا اصل باز کا تو خطاب ہی اپنے اصحاب سے ہوتا تھا۔ اے میرے اصحاب ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ کربلا میں داخل ہوتے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے پہلا خطبہ اپنے اصحاب کو دیا۔ اس کی وجہ شاگرد تھے، یہ شاگرد ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، جن کی تربیت ہوگی، جن کی تزکیہ ہوگی۔ میرے بھائی تربیت والے 72 ہوں، وہ بد تربیت کروڑوں سے بہتر ہیں۔ میرے بھائی اگر بد تربیت جھوٹے 1000 جھوٹے ہو، 10,000 جھوٹے ہو، بد کردار ہو، شہوت پرست ہو، خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان سے بہتر کون ہے؟ جو پاکیزہ ہیں، جو حقوق الناس کا خیال رکھنے والے ہیں، جو حقوق اللہ کا خیال رکھنے والے ہیں، جو تمام واجبات کو ادا کرنے والے ہیں، جو عہد الہی کے پابند ہیں۔ پیغمبر اکرامی نے ایک دفعہ ایک شخص جو پیغمبر کا صحابی تھا، اصحاب صفہ میں سے تھا، پیغمبر کی تربیت شدہ، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح تربیت فرماتے تھے۔ ایک شخص اصحاب صفہ میں ایک صحابی، اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو فقراء تھے، مالی لحاظ سے بڑے کمزور تھے، ان کے اپنے گھر نہیں تھے، ان کو پہلے مسجد کے اندر رکھا گیا، پھر حکم آیا کہ ان کو مسجد کے باہر جگہ دی جائے، یہ مسجد کے باہر رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد تھے فقیر لیکن بہت نیک تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرامی ایک کے پاس آئے، احوال پوچھے تمہاری کیا حالت ہے، تم نے کیسی صبح کی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ قد اذفت نفسی عن الدنیا فاستوى عندي ذهبها وحجرها۔ یا رسول اللہ میرا نفس اس کنڈیشن میں ہے کہ پتھر اور سونا میرے نزدیک ایک جیسا ہے۔ پتھر اور سونا میرے نزدیک ایک جیسا ہے۔ جب پیغمبر اکرام نے یہ جملہ سنا فرمایا اذا صرت حر، اب تو حر ہے، آزاد مان۔ آپ دیکھیں خود امیر المومنین کی شخصیت دیکھیں، جنگ خیبر کی فتح کے موقع پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مسلمان مالی لحاظ سے مضبوط جنگ خیبر کی فتح کے بعد ہوئے۔ یہودیوں کے جب اموال ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس بہت اموال تھے، بہت سونا تھا، بہت کچھ تھا۔ جب خیبر کا سخت ترین مرحلہ آیا، خیبر کے بہت چند قلعے مسلمان مل کے فتح کیا۔ ایک قلعہ، 9 قلعے تھے ظاہر، ایک قلعہ جہاں پہ مرحب کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور وہاں پہ ساری بات آ گئی۔ اور جب مرحب کو امیر المومنین نے گرایا اور گرا کے جب واپس آنے لگے تو لوگ تعجب کر رہے تھے۔ جنگجو گرانے کے بعد پہلا کام یہ کرتا تھا، اس کے اوپر جو زیور سونا جو ہوتا تھا وہ اتار دیتا۔ امیر المومنین ایسے پاس سے گزرے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، ایسے پاس سے گزرے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد کا مسئلہ کیا بنتا ہے، مال غنیمت میں بنتا ہے۔ امیر المومنین کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ حتیٰ اگر آپ امیر المومنین کی زندگی دیکھیں، میں بہت بڑے عالم سے سن رہا تھا، ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ ہیں لیکن ہم سے تھوڑے سے میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو انہوں نے تاریخی ایک نکتہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں حتیٰ امیر المومنین کی آپ زندگی دیکھیں کہ جس طرح ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے بہت کھانے پینے کا اہتمام اور ان چیزوں کی طرف توجہ،
امیر المومنین نے ایک دن گھر میں تشریف لاتے، سیدہ کے بعد امیر المومنین کی چند بیویاں تھیں، تو ایک کے گھر میں تشریف لاتے تو ان کے سسرال سے گوشت آیا ہوا، تو جب ظاہر قربانی کا موقع تھا تو امیر المومنین نے فرمایا، جب انہوں نے خبر دی کہ گوشت آیا، فرمایا کھائیں پیئیں، آپ کھائیں، مطلب کوئی توجہ نہیں تھی اس کی اوپر، گوشت آ گیا اس طرح۔ یا وہ ایک واقعہ مشہور جو امیر المومنین ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو قصاب نے دیکھا امیر المومنین کو، کہا یا علی آج گوشت بڑا زبردست بنایا، آپ آ جائیں لے لیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں گوشت خرید سکوں۔ اس نے کہا ادھار لے لیں، کہاں سے لینے آئے؟ امیر المومنین نے فرمایا بہتر یہ نہیں ہے کہ پیٹ کو کہوں صبر کرو، صبر کر لینا بہتر ہے، اور کرو۔ حریت یہ ہے، پہلے اپنی شکم پرستی، معدہ پرستی، شہوت پرستی سے نکلو، پھر اللہ کے بندے بنو گے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 خداوند متعال ایک مہم مطلب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور یقین کرے اس کی طرف توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے آج ہمیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کیا آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جس کی خواہش ہی خدا ہے؟ خواہش ہی خدا۔ پھر بھائی یہ جو سید الشہداء کے مقابل میں آئے تھے یہ یہی تھے جن کا پیٹ ان کا خدا، جن کا معدہ ان کا خدا، جن کی شہوت ہے ان کا خدا۔ وہ اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، وہ اپنے پروردگار کو تھے مسلمان لیکن شکم پرست، معدہ پرست۔ آج بھی آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر، کسی نے کالم میں ایک جملہ لکھا بڑا خوبصورت، اس نے کہا جب سے مسلمان علم کو چھوڑ کے معدہ پرست ہوئے اس دن سے ان کی ذلت شروع ہوئی ہے۔ جس دن سے علم کو چھوڑ کے، پھر بوئے سینا نہیں ہے، پھر فارابی نہیں آئے، پھر البیرونی نہیں آئے جنہوں نے دنیا کو میڈیکل کی شعبے سے آشنا کیا، جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، جنہوں نے لوگوں کو بتایا شہرداری کیسے ہوتی ہے، جنہوں نے لوگوں کو بتایا اسٹیٹ کیسے بنانی ہوتی ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں صدی میں یہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا۔ آج بھی یورپ میں میڈیکل کا شعبہ کتاب القانون بو علی سینا سے فائدہ اٹھاتا ہے جو 5ویں صدی میں لکھی گئی۔ مسلمان اس وقت شکم پرست نہیں تھے، آج مسلمان شکم پرست ہیں، آج مسلمان بہت گر چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ذلت ان کے نصیب ہے۔ اس وجہ سے فرمایا، اب امیر المومنین بھی یہی اسی متعلق فرماتے ہیں، ایک جملہ آپ کی میں لوگ دو قسم کے میں بھائی قاتلین امام حسین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، بہت سستا بیچا۔ چھٹے امام نے دیکھیں، بعض اوقات ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں، گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جائیں خود جا کے زیارت اربعین کا متن نکالیں، چہلم کی زیارت جو چھٹے امام نے پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی، چھٹے امام، بہت ساری زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی، شعبان کی الگ ہیں، رجب کی الگ ہیں، عاشور کی الگ ہے، اربعین کی الگ ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کریں، زیارتوں کے بے عنوان نصاب لیں، بے عنوان نصاب تشیع۔ اس زیارت میں امام صادق علیہ السلام نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ٹوٹل 2 چیزیں، 10 سطروں کی زیارت ہے، 10 سطروں میں سب کچھ بتا دیا کہ حسین ابن علی نے خون کیوں دیا اور جو قاتل تھے وہ کون تھے۔ فرمایا حسین ابن علی نے خون دیا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَعَيْلَةِ الضَّلَالَةِ۔ حسین ابن علی نے خون اس لیے دیا تاکہ پیغمبر کی امت کو جہالت سے نکالے، جو زمانے جاہلیت کی طرف پھر پلٹ گئی، وہ پھر دوبارہ زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ گئی، جس کو علم نہیں ہے کہ بس اقتدار عبید اللہ ہونا چاہیے یا حسین ابن علی ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہے میرے بھائی کہ مسلمان اصول بھول جائیں، دین کے اصول بھول جائیں کہ امامت کیا ہے۔ وہ امامت، وہ ولایت جس پہ اتنی قرآن کریم کی آیات آئی،
سورہ مائدہ کی 55 نمبر آئے، تمہارا ولی خدا ہے، تمہارا ولی رسول اللہ ہے، تمہارا ولی وہ شخص ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اس کو چھوڑ کے کدھر جائیں؟ کدھر چلے گئے مسلمان؟ آیت تطہیر کے ہوتے ہوئے جب امام مجتبی علیہ السلام کو لوگ چھوڑ رہے تھے، امام نے آیت تطہیر پڑھی. فرمایا اب وہ ہیں جن کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ ایک سلوات پڑھیں. امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں سے ضلالت کو ختم کرنے کے لیے، ضلالت جن کو راہ خدا پتہ ہی نہیں، ہر کوئی اپنی راہ خدا بنائے ہوئے، ہر کوئی کہتا ہے یہ کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اس طرح تو نہیں. آج آپ دیکھیں آج بھی ہر کوئی اپنی راہ بنا کے کہتا ہے یہ اللہ کی راہ. پیغمبر گرامی ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، پیغمبر گرامی نے خط لائنیں کھینچنا شروع کی. جب کافی ساری لائنیں کھینچی تو صحابہ نے تعجب کی. پھر ایک لائن کھینچی، فرمایا یاد رکھو یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے یہ اللہ کی راہ ہے. بقایا سب شیطان کی راہ ہے. شیطان کی راہیں بہت ہیں، رحمان کی راہ ایک ہے. رحمان کی راہ تک پہنچنے کے لیے ان کا انتخاب کرو جن کو رحمان نے تمہاری ہدایت کے لیے چنا ہے.